السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ آج رمضان المبارک کا چوتھا روزہ ہے اور پہلا جمعہ جو ہے الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا ہے، تو میں نے سوچا کہ آج کی ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ مجھے نا مسجد میں جب میں گیا تو وہاں جمعہ نماز ادا کی اور وہاں پہ مجھے ایک چیز جو نظر آئی اور مجھے وہ چیز اچھی نہیں لگی۔ اسلام کے مطابق وہ چیز تقریباً جو ہے نا کچھ حد تک ٹھیک تھی، لیکن کچھ حد تک ٹھیک نہیں تھی۔ وہ بات اصل کیا ہے، وہ سارا معاملہ کیا ہے، وہ آپ سنیں۔ جب جماعت کا ٹائم ہوا، یعنی جیسے خطبہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جماعت کا ٹائم ہوتا ہے، جو 2 فرض پڑھتے ہیں جمعہ والے دن میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو جیسے ہی وہ فرض شروع ہونے تھے تو اس سے پہلے تکبیر کہی جاتی ہے۔ تکبیر سے پہلے جو ہے نا جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان تمام بچوں کو پچھلی صفوں میں، یعنی اگر پہلی صف کے اندر کوئی بچے بیٹھے تھے تو ان کو کہا گیا کہ آپ دوسری صف کے اندر چلے جائیں، پیچھے چلے جائیں۔ پھر دوسری صف سے تیسری صف، تیسری صف سے چوتھی صف، پھر یعنی مسجد کے اندر سے وہ باہر برآمدہ جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ پہنچ گئے۔ تو وہاں پہ پھر جو بندے تھے وہاں کے، انہوں نے چھوٹے بچے سمجھ کے ان کو پھر صحن میں بلا لیا۔ جیسے صحن میں بلایا تو پھر یعنی یہاں تک ان کی نوبت آ گئی کہ ان بچوں کو اوپر مسجد کے اوپر جگہ ملی اور وہ سیڑھیاں سے اوپر مسجد کے اوپر چلے گئے اور اوپر جو جگہ بنی ہوئی تھی وہاں پہ جا کے انہوں نے نماز ادا کی۔ اور کچھ بچوں کو تو مطلب جگہ نہیں بھی ملی، مسجد میں اتنی جگہ تھی کہ مطلب ان کو جگہ ہی نہیں ملی، بس وہ کسی طریقے سے آگے پیچھے جہاں بھی ان کو تھوڑی بہت جگہ ملی ہے تو انہوں نے مسجد کے اندر نماز ادا کی ہے۔ یہ تو سارا معاملہ تھا۔ اب میں اس پہ جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ آپ نے تھوڑی سی غور سے سننی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ جب ایک بچے کو ہم پہلی صف سے نکالتے ہیں، وہ دوسری صف میں چلا گیا، پھر دوسری سے تیسری سے یہاں تک کہ وہ بچہ مسجد کے اندر سے باہر آ گیا، پھر برآمدے سے وہ بچہ پھر دوبارہ جو ہے صحن میں آ گیا اور صحن سے وہ بچہ جو ہے مسجد کے اوپر والا جو پورشن ہے جس کو دوسری منزل کہا جاتا ہے وہاں پہ پہنچ گیا، تو بچہ جو ہے نا ڈیسالٹ ہوتا ہے۔ بچہ یہ کہتا ہے کہ میں مسجد نماز پڑھنے نہیں جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ کہتا ہے میں مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو مجھے نماز ادا نہیں کرنے دیتے۔ کیوں نہیں کرنے دیتے؟ بچے کو ہم کیا کرتے ہیں، دوسری صف میں، دوسری صف سے تیسری صف میں یہ والا کام کرتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ بچہ جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم، میں نے بھی یہ چیزیں نوٹ کی ہیں، اس سے پہلے بھی نوٹ کر چکا ہوں، آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوں گی اس چیز کو۔ یعنی ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بچے کو بالکل ہی اینڈ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں یعنی عالم دین تو نہیں ہوں اس حوالے سے کہ اگر ہم بچے کو اس طرح کسی اور طریقے سے گائیڈ کر دیں، کسی اور طریقے سے اس کو بتا دیں کہ بچہ آپ جو ہے نا پیچھے چلے جائیں، یا اس کو کسی اور جگہ سے ہم نماز پڑھنے کے لیے موقع دے دیں، تو بچہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے ایک تو باغی نہیں بنے گا، وہ مسجد میں جو آتا ہے وہ اس کی روٹین برقرار رہے گی، اور نیکسٹ ٹائم وہ موقع نہیں دے گا، وہ خود بخود ہی پیچھے چلے جائے گا۔ لیکن جس لہجے میں ہم اس بچے کو کہتے ہیں کہ آپ پیچھے چلے جائیں، وہ لہجہ ہمارا صحیح نہیں ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے تو پوری صف کے اندر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان میں سے 10-15 لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ پیچھے چلے جائیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے باہر نماز پڑھنی ہوتی ہے یا سب سے اینڈ والی جو صف ہوتی ہے اس میں آپ نے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ، اس طریقے سے ہم اگر بچے کو ٹریٹ کریں گے، اس طریقے سے بچے کو جب ہم گائیڈ کریں گے تو وہ بچہ جو ہے نا آپ کی بات نیکسٹ ٹائم نہیں مانے گا۔ آپ کا بچہ ہے، ہمارا بچہ ہے، جب بھی ہم اس کو مسجد میں کہیں گے کہ آپ مسجد میں جا کے نماز ادا کریں تو وہ بچہ جو ہے نا سب سے پہلا آپ سے سوال یہی کرے گا۔ کون سا سوال ہوگا؟ وہ سوال یہ ہوگا کہ جب بھی میں مسجد میں جاتا ہوں تو مجھے نماز وہاں پہ نہیں پڑھنے دیتے۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو کوشش کریں اس چیز سے جتنا ہو سکتا ہے، سب کچھ تو میں پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیوز کے اندر کہ سب کچھ ہم ختم تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کو منیمائز کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں بچے کو اس طریقے سے آپ ٹریٹ کریں، اس طریقے سے اس کو گائیڈ کریں کہ وہ بچہ کسی طریقے سے فیل بھی نہ ہو، اور بچہ جو ہے ہمارا مستقبل ہے، اس نے بڑے ہو کے ہمارے اسلام کو اور ہمارے جتنے بھی چیزیں ہیں ان سب کو آگے جا کے اس نے بتانا ہے، آگے جا کے لوگوں کو اس نے بتانا ہے۔ اگر وہ بچہ جو ہے نا نیکسٹ ٹائم ہمارا جا کے وہ رول ماڈل بنے گا، اس بچے کو ابھی سے ہم نے کچھ غلط بتا دیا تو نیکسٹ ٹائم وہ زندگی کے اندر ایک تو ہماری بات نہیں مانے گا، اور جب بھی دوسرے اس کو کوئی بات کہیں گے تو اس کی بات بھی نہیں مانے گا، اور وہ ریزن یہی دے گا کہ مجھے جو ہے نا مسجد کے اندر جانے کے بعد اس طریقے سے موقع نہیں ملتا نماز پڑھنے کا جس طریقے سے باقی لوگوں کو ملتا ہے۔ تو میں اگین آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب نے مل کے اس چیز کا سلوشن ڈھونڈنا ہے، اس چیز کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈنا ہے، تاکہ بچہ جو ہے نا ہماری بات بھی مانے اور بچہ جو ہے نا مسجد سے اس طریقے سے جا کے نماز ادا کرے کہ کوئی اس سے ڈسٹرب بھی نہ ہو۔
نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.